میرے پیاروں، اس ویڈیو میں میں آپ کو اعجاز اور حمیرہ کی محبت کا درد بھرا واقعہ بتانے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ سنتے سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئیں، تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ میرا مقصد آپ کو رلانے کا نہیں بلکہ زندگی کی تلخ حقیقت کو بیان کرنا ہے، تاکہ زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا بے رحم حادثہ کبھی نہ ہو۔ اس سچے واقعے میں 2 ایسے چونکا دینے والے راز میں کھولوں گا کہ سنتے ہی آپ کا دل رو پڑے گا۔ یہ حمیرہ کا واقعہ ہے جس نے مجھ سے 2016 میں مدد کے لیے رابطہ کیا تھا اور اپنی آپ بیتی بتائی تھی۔ اس کی محبت کا راز اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایسا کھولا کہ غم کا پہاڑ ہی اس پر ٹوٹ پڑا۔ چلے تو اب ہم واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 2016 سے پہلے یہ دونوں 10 سال سے ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اعجاز ایک امیر گھر کا لڑکا تھا، جبکہ حمیرہ بہت ہی غریب گھر سے تھی۔ اعجاز حمیرہ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس کے گھر والے سخت تھے اور اپنی آن بان اور شان کے چکر میں اس کی شادی خود سے بھی امیر خاندان میں کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ بہرحال جب اعجاز کی شادی کے لیے لڑکی فائنل کرنے کی تیاریاں چل رہی تھی، وہیں اعجاز حمیرہ سے شادی کے لیے خواب دیکھ رہا تھا۔ حمیرہ بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن حمیرہ کے گھر والے ٹھہرے غریب، تو ظاہر ہے اس شادی سے انہیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھاگ کر اور گھر والوں کے خلاف جا کر وہ اعجاز سے شادی کرے۔ آخر اس کے پیچھے بھی اس کی 3 بہنیں بیٹھی تھی اور اوپر سے ابو بیمار رہنے لگے۔ کچھ مہینے بیتے کہ اعجاز کے گھر والوں نے اس کی منگنی کسی اور لڑکی سے کر دی، شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی۔ اعجاز اور حمیرہ اس کشمکش میں پھنسے تھے کہ گھر سے بھاگیں تو بدنامی ہوگی، اور پیچھے سے حمیرہ کے امی ابا اور بہنوں پر تو پہاڑ ہی ٹوٹ جائے گا، اور کہیں ابا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو عمر بھر کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ لیکن اصلی راز تو ابھی کھلنا باقی تھا، جس سے حمیرہ ذرا بھی واقف نہیں تھی۔ چلیے پہلا راز میں کھول دیتا ہوں۔ اعجاز نے حمیرہ کو فون پر بتایا کہ اسے خون کی الٹیاں ہو گئیں اور رپورٹس میں آیا ہے، اور پھر ڈاکٹر نے بھی اسے کنفرم کر دیا کہ اسے آخری سٹیج کا بلڈ کینسر ہے۔ اسے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حمیرہ نے خود اپنی آنکھوں سے اعجاز کی ساری رپورٹس فون پر دیکھی ہیں۔ حمیرہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اعجاز تمہاری منگیتر کو یہ سب بتا دو، پھر وہ تم سے شادی نہیں کرے گی، لیکن میں پھر بھی تم سے شادی کر تمہارے ساتھ جتنے دن اللہ نے لکھے ہیں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ میں زندگی بھر تمہاری بیوہ کہلانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس دنیا میں تو پوری زندگی کا ہمارا ساتھ نہیں، مگر آخرت میں تو تم مجھے ملو گے۔ بہرحال اعجاز نے حمیرہ کو بتایا کہ اس نے اس کی منگیتر کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا ہے، لیکن نہ اس کی منگیتر کبھی اسے چھوڑنے کو تیار ہوئی اور نہ اس کی شادی رکی۔ تو مل کر بھی ہمیں نہ ملا، یہ ملنا بھی کوئی ملنا ہے بھلا۔ مہینہ بیتا، اعجاز کی شادی ہو گئی۔ ایک بہت بڑا راز اور کھلنا باقی تھا۔ پورے ویڈیو میں میرے ساتھ ضرور بنے رہیے گا۔ آپ کو ان کا سچا واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ حمیرہ بیچاری انتظار میں بیٹھی رہی۔ اعجاز نے شادی کے کچھ مہینوں بعد پھر حمیرہ کو فون کیا، کہا حمیرہ میں تم سے دوسری شادی کے لیے تیار ہوں، تمہیں الگ گھر لے کر دوں گا۔ لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ حمیرہ کے گھر والوں نے اس کی شادی کسی اور لڑکے سے پکی کر دی۔ حمیرہ آہیں بھر کر کہنے لگی، کاش اعجاز تم یہ بات پہلے ہی کہہ دیتے، میں تو تمہاری دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار تھی۔ تمہاری محبت اور پھر تمہاری خدمت ہی تو میرا مقصد بن گیا تھا، لیکن اب میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ کیسے دوں؟ وہ مجھے کبھی بھی تمہاری دوسری بیوی نہیں بننے دیں گے، میرے ابا صدمے سے ہی مر جائیں گے۔ اعجاز تم نے دیر کر دی۔ کچھ مہینے گزرے، پھر حمیرہ کی بھی شادی ہو گئی۔ حمیرہ کی شادی کے کچھ ہی مہینے بعد اعجاز یہ دنیا فانی چھوڑ کر چلا گیا۔ آج حمیرہ کے ایک بیٹا ہے جس کا نام اس نے اعجاز ہی رکھا۔ اعجاز کی بیوی نمرہ بتاتی ہے کہ اعجاز کی موت ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی۔ یہ کیا راز تھا؟ اور اسے کبھی کینسر جیسی کوئی بیماری ہوئی ہی نہیں تھی۔ میرے پیاروں، تو پھر یہ ساری کہانی اعجاز نے کیوں رچی؟ کہیں حمیرہ سے وہ پیچھا تو نہیں چھڑانا چاہتا تھا؟ نہ جانے کس کی رپورٹس پر خود کا نام چسپا کر حمیرہ کو فون پر سینڈ کر دی، اور حمیرہ بیچاری معصوم اسے سچ مان گئی۔ اللہ الصمد سورہ اخلاص کا حصہ ہے۔ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں۔ یعنی جب وہ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ کرنا چاہے
तो वो कुन कहता है और वो हो जाती है, उसमें कोई शक और शुबा नहीं। तो जैसे अल्लाह बेनियाज है, ये इसमें गिरामी पढ़ने वाले को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज कर देता है। उस शख्स का फिर सीधा कनेक्शन अल्लाह ताला से हो जाता है। उसे फिर किसी मखलूक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके सारे काम और सारी हाजतें तो अल्लाह ताला पूरी कर रहा होता है। क्या आपको मालूम है कि जुमा के रोज एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें दुआएं कबूल होती है, और असर के बाद मगरिब होते होते जुमा का दिन खत्म होने वाला होता है। तो इस खास वक्त जो कोई अल्लाह की हम्दो सना में बैठा होता है, उसे इस दिन के पूरा होने से पहले ही जो वो मांगता है अता कर दिया जाता है। तो आपसे गुजारिश है, जुमा के रोज किसी भी वक्त पढ़ लें, लेकिन बेहतर असर मगरिब का वक्त है। 1000 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ें और इसके अव्वल आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर अल्लाह ताला से रो रो कर भीख मांगे और फिर देखें कि इस दिन के गुजरने से पहले ही आपकी खाली झोली कैसे भरती है।